سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو پریگننسی گائیڈ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کو جب ایسے مراحل آ جاتے ہیں تو کس طرح سے ان خواتین کی کہ جو حاملہ خواتین کی کس طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ سب کے لیے ہیں، وہ خاتون جو حاملہ ہیں، وہ خاتون جو کیئر ٹیکر ہیں، وہ خواتین جو کہ ان کی مدد کر رہی ہیں، یا اسپتال کا عملہ جو ہے اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے اور دوسروں کے لیے بھی، مریض کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے، ان کے جو خاندان والے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا۔ تو کوشش یہ کریے کہ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یقیناً آپ ایک بہتر کاز کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کی کیسے خدمت کی جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جب کوئی خاتون ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہیں اور کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں ماں اور بچے دونوں کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، تو ان کو کیسے جو ہے ہینڈل کیا جائے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت ہی اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی کے ساتھ خاتون کو بھی اور ان کے خاندان والوں کو بھی ہینڈل کیا جائے۔ بعض دفعہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اسپتال کے عملے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ کبھی بھی ان کی سچویشن، اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں، جیسے کہتے ہیں کہ ان کے بوٹس میں کھڑے ہو کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک کی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو بالکل غصہ نہیں کرنا، بہت ہی پیار محبت سے، بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ ان کو جو ہے نا ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں آپ کو اس واقعے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عملی طور پہ مدد کریں، ان کو معلومات دیں، ان کو تعلیم دیں اس چیز کی کہ اب ان کو کیسے اس چیز سے باہر نکلنا ہے، اور ان کو جذباتی سہارے جو ہیں وہ فراہم کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خاتون حاملہ خاتون جو ہے ان کے خاندان کے روایتی عقائد اور رسوم کا احترام کریں، اور خاندان کی ضروریات کو ممکنہ حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ضرورت ہو تو خاندان اور خاتون کو مشورے دیں اور واقعے پر غور و خوض اور اظہار خیال کرنے کا موقع دیں۔ مطلب غصے سے نہیں کریں، مگر یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو بہت ہی آرام سکون سے سنیں، ان کو مشورہ دیں کہ آئندہ کے لیے بہت ہی زیادہ ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ خاندان کی پریشانی اور احساس ندامت کو کم کرنے کے لیے مسئلے کی وضاحت کریں۔ بہت سی خواتین خاندان پر پیش آنے والی صورتحال پر خود کو الزام دیتی ہیں، جیسے یا تو لوگ ان کو الزام دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ خود ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے زیادہ کیئر نہیں کی اپنی یہ بچے کی، تو اس وجہ سے یہ حادثہ جو ہے رونما ہوا ہے۔ تو ان کو اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کی مدد کی بے انتہا ضرورت ہوگی، اور اگر آپ ان کی صحیح طرح سے مدد کریں گے تو آئندہ زندگی میں جو ہے وہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں گی۔ پھر یہ ہے کہ خواتین کے احساس کو غور سے سنیں، انہیں سمجھنے اور قبول کرنے کا اشارہ دیں، یعنی ہم نے جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور آپ کی باتوں کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ زبان کے بجائے جسمانی اشاروں اور چہرے کے تاثرات کے ذریعے کیا جانے والا اظہار خیال زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زبان سے بات نکالنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، مسکرا کے
اشارہ کر کے، سر سے اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں، تو اس سے مریض بہت سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کی بات کاٹی جائے یا اس کو اپنی زبان سے کوئی ایسا سخت سا جملہ نکال دیا جائے. اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اشارے سے اس کو کہیں کہ ہاں ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات سمجھ لی. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو خواتین اس حالت میں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کسی کے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ بے انتہا پیار، محبت اور ہمدردی کا سلوک کرنا جو ہے نا انسانی فریضہ ہے. کہ جیسے ان خاتون کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے دھیرے دھیرے سے دبائیں، یا بہت ہی توجہ بھری نگاہوں کے ذریعے آپ انہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس حادثے میں یا اس پریشانی میں ہم آپ کی فل مدد کریں گے، اور آئندہ جو ہے کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا. پھر آپ جو معلومات دینا چاہتی ہیں انہیں بار بار دہرائیں، اور ممکن ہو تو تحریر میں بھی دیں، یعنی لکھ کے دے دیں ان کو، تاکہ وہ جو ہے نا اس چیز کو یاد رکھیں. اور ہنگامی حالات میں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں. آپ نے بہت ڈیٹیل ان کو بتا دیا، پورا لیکچر دے دیا کہ اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا، آپ یہ کریے گا، یہ کریے گا، یہ کریے گا، لیکن ایسے موقع کے اوپر یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اگلی دفعہ پھر وہی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کو لکھ کے دے دیں، 2-4 دفعہ ان سے دہروائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اگر آپ کویسچن کرتے ہیں تو وہ یادداشت میں آ جاتا ہے دماغ کی کہ اچھا ہاں کیا بتایا تھا ابھی آپ کو. تو یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں گی، اور پھر اگر آپ نے لکھ کے دے دیا تو یہ تو بے انتہا اچھی بات ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے. پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو اگر زچگی کی ہنگامی صورتحال میں طبی دیکھ بھال کرنے والا جو عملہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ چند چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کہ یعنی کہ غصہ بھی ہوتا ہے، احساس ندامت بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری غلطی سے یہ ہو گیا، افسوس بھی ہوتا ہے اگر کوئی ضائع ہو جائے، ماں یا بچہ ضائع ہو جائے تو اس میں بہت ہی دکھ اور مایوسی کا اظہار کرنے لگتا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس خاتون سے جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، جن کا کسی کا بچہ ضائع ہو گیا، اس سے اور ان کے خاندان سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. تو اور یعنی ادھر ادھر سے کترا کے نکل جائیں گے، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو آپ ان سے سنیں، اور ان کو آنکھوں کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے، جیسے ہم نے بتایا کہ ہاتھ ان کا لے کے ہاتھ میں اپنے دبائیں اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ سر ہلا کے ان کی بات کو سنیں، اور گریز نہ کریں ان سے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں. اور تو یہ اس سے بہت ہی اچھا تاثر پیدا ہوگا، اور خود آپ میں بھی یہ احساس جانگزی ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور یقیناً اگر کبھی پھر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم بہتر کیئر کر سکیں گے، ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کر سکیں گے، اور ان کے بچے کی اور ان کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے. پھر یہ ہے کہ عملے کے افراد کی دیکھ بھال کرنا نہ بھولیں، جس میں احساس ندامت، افسردگی، تذبذب اور دوسرے احساسات پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کو بھی ہیلپ کریں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں کہ کیا چیز غلط ہو گئی ہم سے، اور کس طرح اس کو ہمیں دیکھیں. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا بالکل کبھی غلطی نہیں کرے، غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آگے جا کے یہ عزم کریں کہ اب ایسی غلطی ہم سے نہیں ہوگی. انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے ہمیں بچانا ہے. اور ایک انسان اگر ضائع ہو جاتا ہے تو پوری انسانیت ضائع ہو جاتی ہے، یعنی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ایک انسان کی. تو کوشش یہ کریں کہ بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ایسا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو اپنے پر بالکل طاری نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اب ہمیں
بہتر سے بہتر کام کرنا ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے اپنے کام کو جو ہے وہ انجام دینا ہے، اور آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے آہستہ آہستہ آپ بھی ریکور کر جائیں گی، اور جو وہ خاتون ہوں گی وہ بھی ریکور کر جائیں گی۔ تو ہنگامی حالات میں بہت زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو خود آپ کا عزم اور ارادہ جو ہے نا وہ بہت، اور اس کے لیے دونوں ہیں کہ عملہ بھی اور وہ خاتون اپنے عزم و ارادے سے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آگے بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے اور آپ کو ویڈیوز کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانے تک آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔